آج جس خلق کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھ لیجیے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کے راستے بنا دے گا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں آج یوں سمجھ لیجیے اگنور، یعنی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک ایک قدم پر رب تعالیٰ 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے اپنے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر لیا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی والا جذبہ جس نے اپنے اندر پیدا کر لیا، رب تعالیٰ اس کے اخلاق کو سنوار دیں گے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، رب تعالیٰ اس کی کیسے قدر کرتے ہیں میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا، قرآن کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، حفاظ بھی بیٹھے ہیں، آپ ان حفاظ سے پوچھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل، سورہ نمل 19واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ سورت ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، چیونٹی کو کہتے ہیں نمل عربی کے اندر، اور رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس چیونٹی کے نام سے ایک سورت رکھ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود رب تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر اس کا نام رکھنے کی وجہ بھی بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا کرتا تھا نا، دنیا کے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول تو آپ نے دیکھا، وزیر اعظم کا پروٹوکول تو دیکھا، اس بادشاہ کا پروٹوکول کہ جس کے ساتھ جنات بھی چلا کرتے تھے، چرند و پرند چلا کرتے تھے، ہواؤں پر تخت چلا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، راستے میں چیونٹیوں کا لشکر ہے، زمین پہ رینگ رہی ہیں۔ جب ان چیونٹیوں کی سردار نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، اور دوسری چیونٹیوں کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، اور کہا او چیونٹیوں بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم روندی نہ جاؤ، کہیں تم روندی نہ جاؤ۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر تھا، دوسری چیونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ اللہ کو یہ ادا اس چیونٹی کی اتنی پسند آئی کہ اسی چیونٹی کا ذکر رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، جو خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اسے عطا کیا کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کا ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں نبوت کیوں کر دی؟ اللہ نے ان سے کلام کیوں کر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیش سے نکالا گیا، یہ دیش سے پردیس ہو رہے ہیں، اور اپنے دیش سے جب نکلے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ تمہیں بنی اسرائیل کے لوگ پکڑیں گے اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اپنے دیش کو چھوڑا اور مدین کے راستے پر گامزن ہوئے۔ چلتے چلتے مدین پہنچے، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں کہ دور ایک کنواں ہے کہ جس کنویں پر لوگ پانی بھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں اور نوجوان مرد جو ہیں وہ آگے پانی بھر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پانی بھر کر چلے گئے۔ نوجوان لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آئیں، پانی نیچے جا چکا تھا، اب وہ پریشان ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کہا کہ میں تمہیں پانی بھر دیتا ہوں. جب یہ احسان ان بچیوں پر کیا تو ان بچیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو. اب وہ ان بچیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. قرآن اس کا پورا نقشہ کھینچتا ہے. ایسی حیا کے ساتھ چلے، ایسی حیا کے ساتھ چلے کہ پورے راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا. جب گھر پہنچے تو پتا چلا یہ بچیاں وقت کے نبی حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. کچھ عرصہ رہے. اب دیکھیں خیر خواہی کی تھی، پانی بھر کر دیا تھا نا ان بچیوں کو، صرف پانی کا ڈول نکال کر دیا تھا. رب تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ وقت کے نبی کے گھر بھجوایا، وقت کے نبی کے گھر رہے. پھر وقت کے نبی کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. پھر آپ اپنی بیوی کو لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے نکلے. راستے میں بیوی کو درد ذہ تکلیف ہوئی. آپ اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے لیے آگ لینے کے لیے پہاڑی پر جا رہے ہیں. دور دیکھا روشنی ہے، یہ سمجھے آگ ہے. کہا بیوی کو سردی کا عالم ہے، میں تیرے لیے آگ لے کر آتا ہوں. آپ آگ لینے کے لیے پہاڑ پر پہنچے. وہ آگ نہ تھی، وہ رب کی تجلی تھی. رب تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا. کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ پانی کا ڈول نکالنے سے. رب تعالیٰ نے کیا انعامات عطا کیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ واپس گھر تشریف لائے. جسم پر کپ کپی طاری ہے. گھر میں زوجائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آ کر کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو الفاظ کہے تھے، ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ جب آپ نے یہ جملہ کہا، اس جملے کے دلائل کیا دیے حضرت خدیجہ نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں. آپ بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں. آپ بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں. آپ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ اوصاف ہے آپ کے اندر. یاد رکھ لیجئے، جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، حضرت خدیجہ کے الفاظ سامنے رکھے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں. دنیا کے اندر جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت ہٹائے گا، دنیا کی مصیبت ہٹائے گا، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے سر پر کوئی مصیبت آ گئی، اس نے اس مصیبت کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دے گا.
کتنا بڑا اجر ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ جس نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے ذکر و اذکار کیے، جس نے جتنی نفلی عبادتیں کی، نہیں. دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر دیا، کل قیامت کے دن رب تعالی اس کے غموں کو دور کر دے گا.